تھوڑے دن گزر گئے اور بات نارمل ہو گئی۔ نازنین اب اپنے کالج جا رہی تھی اور اپنی روٹین پر واپس آ گئی تھی، لیکن اب نہ عمران نازنین سے ملتا تھا اور نہ ہی نازنین جو ہے وہ عمران کا ذکر کرتی تھی اور عمران کا نام لیتی تھی۔ اسی طریقے سے کافی دن گزر چکے تھے اور جتنا بھی ڈیٹا میں نے عمران کے ذریعے سے حاصل کیا تھا وہ میں نے اپنے پاس سیو کر لیا تھا۔ یہ ڈیٹا سیو کرنے کا مقصد کیا تھا یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ آپ کو بار بار اپنا مقصد دہرانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جن لوگوں نے شروع سے اس کہانی کو سنا ہے ان لوگوں کو میرا مقصد بھی پتہ ہے۔ لیکن اب بھی اس ڈیٹے کے بعد بھی نازنین کو کس طریقے سے قابو کیا جائے یہ بات اب بھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی تھی، کیونکہ میں نے نازنین کو ایک طرف سے گرا تو دیا تھا، یعنی کہ اس کی ایک دکھتی رگ تو میرے ہاتھ میں تھی، یہ ڈیٹا اور اس ڈیٹے کے لیک کرنے کا ڈراوا۔ لیکن یہ ڈیٹا بھی ایک نارمل طرح کا ڈیٹا ہی تھا، جیسے کہ لورز اکثر آپس میں ملتے ہیں، ہگ کرتے ہیں یا پھر ایک دوسرے کو کوئی کس وغیرہ کر لیتے ہیں، اس قسم کے چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں۔ لیکن یہ کوئی ایسی حرکت نہیں تھی کہ جس پہ جو ہے بہت زیادہ شور کیا جا سکے۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ عزت دار گھر کی لڑکی کے لیے یہ بڑا کچھ تھا، اور عزت دار گھر کی لڑکی جو ہے وہ بہرحال نازنین تھی، کیونکہ ان کی ماں نے محنت مزدوری کر کے جس طریقے سے ان تینوں بہنوں کی پرورش کی تھی، اس کے لیے تو نازنین بہرحال وہ ایک انتہائی عزت دار تھی۔ اور نازنین کی خالی کوئی ایسی تصویر فیس بک پر یا کسی جگہ پر چڑھ جانا بھی اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ یہ تو عمران کی ہمت تھی کہ نازنین جیسی ایک انتہائی شریف اور اچھے سلیقہ شار گھر کی لڑکی کو بھی اس نے اپنے شیشے میں اتار لیا تھا، اور نہ صرف شیشے میں اتار لیا تھا بلکہ اس کے ساتھ چند ایسی تصویریں یا پھر ویڈیو کلپ لینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا میرے حق میں تو ایک فیصلہ ہو چکا تھا۔ ایک دکھتی رگ جو تھی وہ میں نے نازنین کی پکڑ لی تھی، لیکن ابھی بھی جو ہے وہ کھیل مکمل نہیں ہوا تھا اور کھیل ابھی باقی تھا۔ میں سمیرا اور عروج کی طرف ابھی جانا نہیں چاہتا تھا۔ پہلے میں ایک منزل کو سر کرنا چاہتا تھا، اور جب میں اس منزل پہ پہنچ جاؤں تو اس کے بعد میری دوسری نظر سمیرا پر تھی، اور پھر سمیرا کے بعد عروج کی باری بھی آ جاتی۔ لیکن سب سے پہلے نازنین کو زیر کرنا لازمی تھا، اور نازنین کے لیے میں نے ایک اور پلان سوچ لیا تھا۔ اس پلان کے لیے مجھے اس شخص کی ضرورت تھی جسے میں نے عمران کے اوپر نظر رکھنے کے لیے لکھایا تھا۔ اس کا نام شہنواز تھا، اور یہ ایک قسم کا غنڈہ ہی تھا۔ جی ہاں، اس کی شہرت اس کے گلی محلے میں کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی، لیکن یہ ایک چھوٹے موٹے جرائم کرنے والا ایک معمولی سا غنڈہ تھا، جو کہ چھوٹے موٹے چوریاں، چھوٹے موٹے موبائل چھیننا، جیب کاٹنا وغیرہ جیسے جرائم میں ملوث تھا۔ لیکن اب میں اسے جس مقام میں ملوث کرنا چاہ رہا تھا، یہ کام جو ہے وہ اس کے لیے آسان نہیں تھا، اور یہ کام بہرحال شہنواز اکیلا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے آیا کہ میں عمران کو اور شہنواز کو ایک جگہ اکٹھا کر دوں، لیکن یہ عمران کے ٹائپ کا کام نہیں تھا۔ عمران کا کام تو لوگوں کی لڑکیوں کے ساتھ لو افیئر چلانا اور ان سے پیسے اینٹھنا تھا، جبکہ شہنواز تھوڑا دوسرے ٹائپ کا تھا۔ لہٰذا میرے ذہن میں جو بات چل رہی تھی وہ کچھ اور چل رہی تھی کہ شہنواز جیسے اگر 2-3 مل جائیں تو میرا دوسرا مشن جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، اور پھر میرے دوسرے مشن کے بعد جو ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں جو میں نازنین سے کروانا چاہوں اور نازنین نہ کرے۔ لہٰذا اب میں نے دل ہی دل میں اس چیز کو سوچ لیا تھا کہ میں شہنواز سے اس بارے میں بات کروں گا اور شہنواز کو یہ سارا پلان سمجھاؤں گا۔ شہنواز پر میں اعتبار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ بہرحال وہ ایک غنڈہ تھا، لیکن
ایسے لوگوں کا دین مان، کیونکہ پیسہ ہوتا ہے، اور پیسہ اب میرے پاس کم نہیں تھا۔ جس کام میں میں گھس چکا تھا، اس کام میں میں نے لوگوں سے پیسے اینٹ اینٹ کر اپنا اچھا خاصا بینک بیلنس بنا لیا تھا۔ میرے خرچے اخراجات اچھے طریقے سے پورے ہوتے تھے۔ اس وقت میرے بینک اکاؤنٹ میں 40 سے 50 لاکھ روپے کی خود کی ذاتی رقم تھی، مکان تھے، گاڑی تھی، سب کچھ تھا۔ اب دفتر بھی میں نے مزید اپنا چمکا لیا تھا۔ ریحانہ بھی اب رشتے کرواتی تھی میرے کہنے پر۔ اب تک اس نے یہ کام نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ اس کے ذریعے سے بھی آمدنی آتی تھی، اور بہرحال میں اس کے ساتھ ایسے طریقے سے چلتا تھا کہ وہ بہت سے پیسے مجھے دے کر بھی خوش رہتی تھی۔ لہٰذا بہت سی سوچ وچار کے بعد آخر کار میں نے شاہنواز کو اپنے دفتر بلا لیا، اور پھر جب میں شاہنواز کو اپنے دفتر میں نے بلایا تو میں نے شاہنواز سے ساری بات کر دی۔ میں آپ کو ایک چیز یہاں پر یہ بتاؤں، میرے دفتر میں باقاعدہ جو میں بات کرتا تھا، جیسے میں نے عمران سے کی یا اب میں شاہنواز سے کر رہا تھا، ان باتوں کو میں نہ صرف کہ ریکارڈ کرتا تھا، بلکہ اس کی ساری فوٹیج بھی بنتی تھی۔ یہ باتیں، فوٹیج اور جو اس میں ریکارڈنگ ہوتی تھی، اس کو میں ایڈیٹنگ کر کے بعد میں اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا تھا۔ اگر عمران کچھ بھاگنے کی یا کچھ اور حرکت کرنے کی یا کچھ غلط کرنے کی سوچتا تو میری کی ہوئی ایڈیٹنگ اسے ایسے کام میں پھنسا سکتی تھی کہ وہ بچنے کے قابل نہ رہتا۔ اسی طرح شاہنواز کے بارے میں میرے پاس جو بھی معلومات تھی اب تک، اس کو میں اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہوئے میں نے ساری بات شاہنواز کے آگے رکھ دی تھی۔ یہ ساری آواز، آڈیو، ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہو چکی تھی، اور یہاں پر اس کی مکمل ویڈیو فوٹیج بھی بن چکی تھی، جس کو میں کسی وقت بھی ایڈیٹنگ کر کے اپنی مرضی کے مطابق سے استعمال کر سکتا تھا۔ لیکن یہاں پر میں اس چیز کو محسوس کر رہا تھا کہ شاہنواز بڑا آسان شکار نکلا ہے، اور اس نے تو باقاعدہ سے میری ہر بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہے، کیونکہ اس کے لیے سب کچھ جو تھا وہ اس وقت روپیہ تھا، اور روپیہ پیسہ جو ہے وہ اسے بےحد عزیز تھا۔ میری ساری بات کو سمجھنے کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں گے، آپ کی مرضی کے بالکل ویسے مطابق ہو جائے گا۔ اس نے مجھے یہ بولا کہ اس کے ساتھ 2 لڑکے اور ہیں۔ اس نے مجھے یہ بولا کہ اس کے پاس ایک گودام ہے جو کہ ایک جاننے والے عزیز کا ہے، اور کئی دنوں سے بند پڑا ہے۔ اس گودام کی چابی جو ہے اس کے پاس ہے۔ اس گودام میں باقاعدہ ایک نیچے تہہ خانہ بنا ہوا ہے۔ اگر گودام میں اوپر جو ہے وہ اناج کی بوریوں کی تہیں لگی ہوئی ہیں تو نیچے تہہ خانہ ہے، جہاں تک نہ کسی کی رسائی ہے، نہ جہاں تک کسی کی آواز پہنچتی ہے، نہ وہاں سے کوئی باہر آ سکتا ہے، اور نہ وہاں پہ کوئی اندر جا سکتا ہے۔ ہاں، اس میں اندر اور باہر جانے کے لیے صرف وہی بندہ جو ہے وہ جا سکتا ہے کہ جو اس تہہ خانے کے دروازے کو جانتا ہو، اس کو تالا کھولنا جانتا ہو، اس کا راستہ جانتا ہو۔ ان تمام باتوں سے مطمئن ہونے کے بعد سارا منصوبہ بیٹھ کر کے میں نے شاہنواز کے ساتھ بنا لیا۔ وہ جو 2 لوگ تھے، وہ اور شاہنواز، ان کا تو صرف اتنا ہی کام تھا کہ نازنین کو اٹھانا ہے، اغوا کرنا ہے، اور اسے اس تہہ خانے تک پہنچانا ہے۔ پھر اس تہہ خانے میں نازنین کا استقبال میں کروں گا۔ لیکن سسٹم یہ تھا کہ نازنین مجھے اچھی طریقے سے پہچانتی تھی، اس لیے میں نے باقاعدہ سے اس کام کے لیے بھی ایک جو ہے منصوبہ تیار کر لیا تھا، اور وہ منصوبہ میں نے اس طریقے سے تیار کیا تھا کہ میں نازنین کے سامنے جس خلیے میں جاؤں گا، نازنین تو کیا، نازنین کا باپ بھی مجھے نہیں پہچان سکے گا۔ لہٰذا میرے بتائے ہوئے منصوبے کے مطابق بہت جلد ہی میرے منصوبے پر کام شروع ہونے والا تھا۔ شاہنواز اور اس کے دونے تلنگے قسم کے دوستوں نے مل کر کے اب نازنین پر مکمل نظر رکھنی شروع کر دی تھی،
اس کے کالج جانے کا ٹائم، کالج سے واپس آنے کا ٹائم، ویسے تو میں نے بھی ان کو بے حد معلومات دے دی تھی، لیکن بہرحال ان کو جو معلومات چاہیے تھی اس معلومات میں ان کی اپنی کوشش ہونی لازمی تھی، لہٰذا انہوں نے نازنین کے ساتھ سائے کی طرح رہنا شروع کر دیا۔ ہر جگہ وہ نازنین کا پیچھا کرتے۔ اگر نازنین ریحانہ کے ساتھ یا بہنوں کے ساتھ بازار جاتی تو تب بھی اس کا پیچھا کرتے، اور اگر کسی اور جگہ جاتی تو تب بھی اس کا پیچھا کرتے۔ نازنین کی ایک ہی سہیلی تھی جو کہ پرانے محلے میں تھی جہاں سے ریحانہ رہ کر کے آئی تھی، یعنی ریحانہ والا جو اپنا ذاتی مکان تھا وہاں پر اس محلے میں نازنین کی ایک سہیلی تھی۔ ہفتے میں 2 سے 3 بار نازنین اس سے ملنے ضرور جایا کرتی تھی۔ کبھی کبھی وہ لڑکی بھی ہمارے گھر آتی تھی، صفیہ نام تھا، اور صفیہ جو ہے وہ اکثر نازنین سے ملنے آ جایا کرتی تھی، اور 2 سے 3 دن ہفتے میں نازنین بھی صفیہ سے ملنے چلی جایا کرتی تھی۔ ریحانہ کیونکہ صفیہ کی فیملی کو بڑی اچھے طریقے سے جانتی تھی، اس لیے کبھی بھی اس نے نازنین کو صفیہ کے ساتھ ملنے سے یا صفیہ کو اپنے گھر آنے سے منع نہیں کیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا، یہی وہ ٹائم تھا کہ کبھی کبھی وہ صفیہ کے گھر سے جب رات کو گھر آنے کے لیے نکلتی تھی تو وہ لیٹ ہو جاتی تھی۔ ایسے میں وہ مجھے فون کرتی تھی کہ میں اپنا کیری ڈبہ لے کر کے آؤں اور اسے پک کر لوں، یا پھر وہ کبھی کبھی رکشہ یا ٹیکسی لے کر کے آ جایا کرتی تھی۔ وہ اس وقت ہوتا تھا کہ جب میں کسی بات پہ بہانہ بناتا تھا یا میں مصروف ہوتا تھا، اس کو کہتا تھا کہ بھئی میں نہیں آ سکتا، تم رکشہ یا ٹیکسی کروا کے آ جاؤ، تو وہ اس وقت اکیلی آیا کرتی تھی۔ یہی ٹائم تھا شاہنواز اور اس کے ساتھیوں کا بہترین، کہ اس وقت وہ نازنین کو اغوا کر سکتے تھے، اور نازنین کو اغوا کرنے کے بعد وہ اسے اس گودام تک پہنچا سکتے تھے۔ لہٰذا شاہنواز کو اور اس کے دونوں دوستوں کو میں نے یہ روٹین بھی بتا رکھی تھی، اور پتہ نہیں اب انہوں نے کس ٹائم اپنی واردات کو سر انجام دینے کی جو ہے وہ سوچ رکھی تھی۔ ان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ مجھے پتہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے اس کے بعد ان سے رابطہ نہیں کیا تھا، صرف ان لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ جب کام ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا، اپنے پیسے لے کر کے غائب ہو جانا، اس گودام کی چابی تم صرف مجھے دو گے، اور اس گودام میں تمہیں جیسے کہوں گا تم نے ویسے ویسے کرنا ہے، اور جو جو چیزیں کہوں گا تمہیں اس تہخانے میں مہیا کرنی ہے۔ تمام باتیں، تمام کام میری مرضی کے عین مطابق ہو رہا تھا، اس لیے مجھے کسی چیز کی پریشانی نہیں تھی۔ پھر بات ہے ایک رات کی، تقریباً 10 بجے کے قریب میں گھر آیا تو ریحانہ انتہائی پریشانی کے عالم میں گھر میں ٹہل رہی تھی۔ اس نے اپنا سر باندھ رکھا تھا، شاید اس کے سر میں درد تھا۔ سمیرہ اور عروج بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی، اور ان کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں نے کہا کیا ہوا، تم لوگ کیوں پریشان ہو؟ تو کہنے لگی کہ نازنین صفیہ کی طرف گئی تھی، 10 بج گئے ابھی تک واپس نہیں آیا، آپ سے رابطہ ہوا؟ میں نے کہا نہیں، مجھے تو کوئی فون نہیں آیا۔ تو کہنے لگی کہ آپ ایسا کرو کہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، صفیہ کی طرف جا کے پتہ کرو، مجھے تو اس کی طرف سے پریشانی لگی ہوئی ہے، پہلے کبھی اس نے اتنا ٹائم نہیں لگایا۔ تو میں نے کہا چلو تم لوگ فکر نہ کرو، کبھی کبھی تمہیں پتہ ہے صفیہ کے گھر سے نکلتے اسے دیر ہو جاتی ہے۔ اب ریحانہ میری بات کاٹ کے کہنے لگی دیر تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ زیادہ سے زیادہ 8-9 بجے تک گھر آ جاتی ہے، ابھی تو 10 سے بھی اوپر ٹائم ہو رہا ہے اور وہ ابھی تک گھر نہیں آئی ہے۔ میں نے کہا تم فکر نہ کرو، میں جا کر کے پتہ کرتا ہوں۔ کہنے لگی ہم بھی چلیں گے۔ خیر فٹافٹ سے مکان کو تالا لگایا گیا اور کیری ڈبہ لے کر کے میں وہاں سے نکل آیا۔ صفیہ کے گھر کا مجھے اچھی طرح سے علم تھا، لہٰذا میں نے کیری ڈبے کو فل سپیڈ میں چلاتے ہوئے پرانے محلے میں آیا اور پھر صفیہ کے گھر چلا گیا۔ صفیہ کے گھر پہ دستک دی تو صفیہ نے خود ہی دروازہ کھولا۔ ہمیں دیکھ کر کے وہ حیران ہوئی تو ہمیں ہمارے آنے کا سبب پوچھا۔ ہم نے بتایا کہ نازنین کہاں ہے، نازنین تمہارے پاس آئی تھی، ابھی تک گھر نہیں پہنچی۔ اس نے کہا آنٹی نازنین تو 6-7 بجے نکل گئی تھی یہاں سے، تقریباً 7 کا ٹائم تھا تو وہ یہاں سے نکل گئی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ میں جو ہے ابھی ٹائم سے نکل جاتی ہوں، رکشہ یا ٹیکسی پکڑ کے گھر چلی جاؤں گی۔ تو کیونکہ آج جب میں گھر سے آئی تھی تو ابو سے بات کی تھی کہ آپ مجھے آ کے لے جانا، تو ابو کہنے لگے کہ نہیں بیٹا آج میں مصروف ہوں گا، تو اس لیے مجھے ٹیکسی یا رکشے پہ جانا ہے تو مجھے ٹائم سے نکلنا ہوگا۔
تو وہ تو 7 بجے کی جو ہے وہ یہاں سے جا چکی ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کا گھر جتنا دور ہے اسے 7:30 تک، 7:35-40 تک گھر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ صفیہ کی اس بات کے بعد تو ہم لوگ جو ہے اور پریشان ہو گئے۔ ریحانہ پریشان تھی، سمیرہ اور عروج بھی پریشان تھیں، لیکن میں من ہی من خوش تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے شاہنواز اور اس کے ساتھیوں نے اپنا کام سر انجام دے دیا ہے، اور میں من ہی من میں اس بات سے خوش ہو رہا تھا کہ اب جو بھی ہوگا وہ میری اپنی منشا کے مطابق ہوگا۔ لہٰذا میں نے وہاں پر خوفزدہ اور گھبراہٹ کی ناٹک کیا اور یہ اداکاری کامیاب رہی۔ پھر میں ریحانہ، سمیرہ اور عروج کو لے کر کے گھر آ گیا۔ اب میں نے ادھر ادھر فون کرنے، لوگوں کے جہاں جہاں بھی تعلق تھا وہاں پہ پتہ کرنا شروع کر دیا۔ یہی کام ریحانہ کر رہی تھی۔ سمیرہ اور عروج بھی جو دیگر سکول کی سہیلیاں تھیں، کالج کی سہیلیاں تھیں، یا جنہوں کو وہ جانتی تھیں، ان کے نمبرز ملا کر کے ان کو پوچھ رہی تھیں۔ لیکن یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ نہ ہی نازنین کا کچھ پتہ چلنا تھا اور نہ ہی پتہ لگا۔ رات کے 12 سے 1 بج گئے۔ اب آ جا کر ہم لوگوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہمیں پولیس میں رپورٹ کروا دینی چاہیے اور اس سلسلے میں پولیس سے رابطہ کرنا چاہیے۔ مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں تھا، کیونکہ میں نے تو کام پکا کیا ہوا تھا۔ میں اندر سے تھوڑا سا گھبرا ضرور رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں۔ میں ہر کام کے لیے تیار تھا، کیونکہ میرے اندر کا جو جنون تھا اب مجھے وہ اس لیول تک لے گیا تھا کہ میں اب نازنین کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے اسی چیز کا فیصلہ کیا کہ میں ریحانہ کے ساتھ پولیس اسٹیشن چلا جاؤں۔ اب میں ریحانہ کے ساتھ رات کے تقریباً 2 بجے کے قریب پولیس اسٹیشن گیا، اور میں نے وہاں پر بچی کے گم ہونے کی رپورٹ لکھوا دی، اس کی تصویر دے دی اور ان کو ساری صورتحال بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں پتہ کریں گے، صفیہ پہ بھی نظر رکھیں گے، اور صفیہ پہ ان کو شک ہے کہ کہیں صفیہ نہیں اسے غائب نہ کیا ہو۔ میں نے کہا ایسا ممکن تو نہیں ہے، وہ بہت پرانی جاننے والی ہے، لہٰذا آپ لوگ جو بھی اپنی کارروائی کرنی ہے وہ کریں۔ میں نے اب یہ چیز کا فیصلہ کیا تھا کہ میں کچھ دن کے لیے جو ہے وہ خاموشی اختیار کروں گا۔ میں نے وہی جو نمبر ایک علیحدہ سم دی ہوئی تھی اور علیحدہ موبائل نمبر لیا ہوا تھا، میں نے اس سے ایک میسج جو ہے وہ شاہنواز کو کر دیا تھا، اور شاہنواز نے صرف مجھے اوکے کا جواب لکھ کر کے بھیج دیا تھا۔ یہ میسج بھی اصل میں کوڈ میں تھا، جو کہ سیدھے سیدھے شاہنواز کو یہ نہیں کہا تھا کہ میں ابھی کچھ دن کے لیے جو ہے منظر عام پر نہیں آنا چاہتا، بلکہ میں نے یہ میسج ایک کوڈ میں کیا تھا جسے شاہنواز کے ساتھ میں نے طے کر لیا تھا، اور شاہنواز نے اس کوڈ کو سمجھ کے صرف مجھے اوکے کا لکھ کر کے بھیج دیا تھا۔ چلیں آپ کو میسج کے بارے میں بتانا چاہیں، اور وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ شادی کے سلسلے میں بات ہو چکی ہے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کافی دن تک یہ کام ابھی نہیں ہو سکے گا۔ میں نے دوسری پارٹی سے بات کی ہے تو وہ ابھی تم سے ملنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ جب وہ راضی ہو جائے گی میں تمہیں بتا دوں گا، اور تم جو ہے وہ شادی جو ہے جب بھی کرنا چاہو گے وہ تمہیں بتا دیا جائے گا۔ لیکن ابھی فی الحال جو ہے میں تمہیں دوسری پارٹی سے نہیں ملوا سکتا، اور وہ پارٹی جو ہے ابھی کچھ دن جو ہے وہ تمہارے ساتھ ملاقات نہیں کرنا چاہتی۔ جیسے ہی یہ بات بنے گی تم سے ملاقات کروا دی جائے گی۔ اس کے جواب میں اس نے صرف اوکے لکھ کر بھیجا تھا۔ میری یہ رولڈ گولڈ سی باتیں اسے سمجھ آ گئی تھیں، کیونکہ میں نے اسے پہلے ہی یہ بتایا تھا کہ میں اسے شادی رشتے کے حوالے سے کہوں گا، جو بھی صورتحال ہوگی، جیسے بھی چلنا ہوگا اس کے ساتھ میں ویسے ہی چلوں گا۔ لہٰذا نازنین اغوا ہو چکی تھی اور اس گودام میں پہنچ چکی تھی، جہاں پر ایک چارپائی بستر کا انتظام جو ہے وہ میرے کہنے پہ کر دیا گیا ہوگا، کچھ اور چیزوں کا انتظام بھی وہاں پر کر دیا گیا ہوگا، اور وہاں سے شاہنواز اور اس کے دونوں ساتھی غائب ہو چکے ہوں گے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کیونکہ اب میں کچھ دن کے لیے نازنین کے پاس جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا اس وقت تک جب تک کہ پولیس ٹھنڈی نہ پڑ جائے، لہٰذا میں نے اب یہی فیصلہ کیا تھا کہ صرف نازنین کا کھانا پانی جو ہے وہ شاہنواز اور اس کے ساتھی جو ہے وہ اسے دے کر کے آیا کریں گے، باقی اس کے علاوہ میرے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں رہے گا۔ کھانے پانی کے لیے ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی، ان تینوں کو میں اتنی رقم ایڈوانس میں دے چکا تھا کہ وہ آسانی سے اسے 1 مہینہ بٹھا کر بھی کھوا سکتے تھے۔
باقی یہ ہے کہ میرے ساتھ ان کا جو معاہدہ تھا کہ اگر انہوں نے نازنین کو ہاتھ بھی لگایا تو پھر یہ ان کے لیے بہت زیادہ برا ہوگا، کیونکہ ان کے بھی کچھ راز، کچھ چیزیں میرے پاس ہیں جو کہ میں نے اگر شو کر دیے تو پھر وہ بھی پھنسیں گے، میں تو پھنسوں گا ہی پھنسوں گا، لیکن وہ بھی پھنسیں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ نازنین کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔